یہی بنتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں حق یہ نہیں بنتا. حق اسی کا ہے, اس کو میں نے بیچ دیے. دوسرے نام نہیں کرے. ویسے ایک میری دلی خواہش ہے, قاری صاحب کہنے لگے اسے 20 کا 20 لاکھ دے دوں گا, شاید ہو سکتا ہے کوئی 1 لاکھ مجھے انعام دے دے, چلو میں عمرہ کراؤں گا. اب اس نے جناب 20 لاکھ لیا, بچوں نے کہا نہیں چل 10 لاکھ دے دے, 3 لاکھ اوپر دے, چل 15 دے دے, کچھ رکھ لگے اسی کا. میں کسی کا حق نہیں کھاتا. رب کی دربار میں جاؤں گا بیدار ہو کے جاؤں گا. میرے کندھوں پہ بہن بھائیوں کے, عزیز و اقارب کے حقوق نہ ہو. آج لوگ جو لوگوں کے حقوق کھا کر پروان چڑھتے ہیں, جب رب گرانے پہ آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا. اب 20 لاکھ لے گیا, مجھے یاد نہیں 15 لاکھ یا 20 لاکھ. تو قاری صاحب کے ذہن میں تھا میں نے مانگنا نہیں. توجہ ہے جی, میں نے مانگنا نہیں. تو اگلے دن صبح نا 20 لاکھ لینے والا 2 کلو مٹھائی اور 2 بوتلیں پیپسی یا کوک کی لے کے, قاری صاحب آپ کا شکریہ. اب دیکھیں نا اس کو بھی دیکھیں, وہ 2 کلو مٹھائی دے کے بچے لڑے اپنے ابا سے, ہم نے بولا تھا نا, کہتا بیٹا نہیں, وہ نہ بھی لے آتا, یہ اسی کا حق تھا, میں کسی کا حق رکھنا نہیں چاہتا. اب مجھے بتاؤ ہم میں کوئی ایسا ہے, ہماری تو پرانی کوئی رجسٹریاں نکل آئے نا, ہم بیان دلوا کہتے ہیں بس پیسہ آنا چاہیے پیسہ. اس کو یہ نہیں پتا کہ قبر کے اندر حساب و کتاب بھی ہوتا ہے, 1-1 روپے کا حساب ہے. جتنا جو زیادہ امیر ہے نا, یہ نہ کہا کہ یہ بہت امیر ہے, اس کا حساب بھی اتنا ہے. تو چند دن گزرے, میرے اس 14 نمبر چونگی کے قریب ملتان کلاتھ مارکیٹ کے قریب سربلند خان والی گلی, الور والی گلی, اسکول والی, اس کے ساتھ ہی سلطان مارکیٹ کا منصوبہ آ گیا. سلطان مارکیٹ میں قاری صاحب کا گھر ہے, 20 مرلے کا گھر ہے. ہاں جی قاری صاحب, یہ ہماری مارکیٹ میں آ کر ہم نے خریدنا ہے. 10 مرلے ہے یا 20 مرلے ہے یا 15 مرلے, جتنا بھی ہے ہم نے خریدنا ہے. قاری صاحب کا بھائی آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے اپنا پلاٹ 50 لاکھ کا بیچ کے گیا. اس وقت جب ہمارے محلے میں 1-1.5 لاکھ کا مرلہ تھا, پھر بھی اسے 5 لاکھ دیا مارکیٹ میں, اور جس نے اس کا حق نہیں کھایا تو اسے اس کا پلاٹ 2 کروڑ کا بکا ہے. کہہ رہے سبحان کون دینے والا ہے؟ تو قاری صاحب نے اپنے بچوں کو بلایا, کہا دیکھو یہ جو مجھے ملا ہے اس دیانت کی وجہ سے ملا ہے. اگر میں کھا لیتا بد تمہیں علیحدہ سنتا بس وہی ہوتا, لیکن میرے رب نے میری دیانت کی, میں مخلص تھا. اے میرے پروردگار, ٹائم ہو گیا, اے میرے پروردگار, میں نے تیرے لیے یہ نیکی کی, میں چپ رہا. آقا فرماتے ہیں, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے فوراً تھوڑا سا پتھر ہٹا دیا. اللہ چاہتا تو سارا ہٹا دیتا, اس میں حکمت ہے. تھوڑا کیوں ہٹایا؟ اب گزر نہیں سکتے, بازو گزر سکتا ہے لیکن خود نہیں گزر سکتے. اللہ بھی اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. اللہ چاہتا تو سارا پتھر ہٹا دیتا, مگر میرے رب نے نہ ہٹایا, وہ بھی پیار کرتا ہے. اللہ یہ بھی کہتا ہوگا ایک دی سن لئی, اب انہاں دوواں دی سنا, ایک ہی لیے کرنا کرتا ہے. دوسرا بولا, اے میرے پروردگار, ایک دن پریشانی کا عالم تھا, لاک ڈاؤن تھا. میں لاک ڈاؤن کا بار بار تذکرہ کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے تاجر پریشان ہوئے, امیر غریب پریشان ہوئے, سفید پوش پریشان ہوئے, بڑے بڑے لوگوں پہ ازمائشیں آئی ہیں. یا اللہ ایک دن میرے پاس میری چچا کی بیٹی آ گئی,
میرے پاس پیسے تھے، اس کے پاس نہیں تھے، بیوہ تھی، غریب تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. مجھے کہنے لگی کہ مجھے تھوڑا سا آٹا دے دو، کوئی راشن دے دو. میں جیسے لوگوں نے دنیا میں راشن پیک تقسیم کیے، مجھے تھوڑا سا راشن دے دے. تو یا اللہ اس وقت میرے اوپر جوانی تھی، پیسہ بھی تھا، خون بھی گردش کرتا تھا، خون دوڑتا تھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ خون دوڑتا تھا. تو میں نے اس کو برائی کی دعوت دے دی. جوان لڑکی تھی بیوہ، بچے چھوٹے تھے. میں نے بولا رات گزار، تجھے سارا پیسہ بھی دوں گا، راشن بھی دوں گا، تو پریشان نہ ہو، تیرے بچے بھوکے نہیں مریں گے. اے میرے اللہ، اس نے ہاتھ جوڑ لیے. کہنے لگی مجھے اس کام کی دعوت نہ دے، اماں بھی میری نیک ہے، میرا بابا بھی نیک تھا، میری غربت کا فائدہ نہ اٹھا، مجھے پریشان نہ کر، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. عزت کے لیے مر جاؤں گی، بچے مر جائیں میں نہیں. لیکن جب وہ جانے لگی تو میرے اللہ، میرے دل پہ اثر ہوا کہ جس کی صبح دوپہر شام گناہ میں، زنا میں، شراب میں وہ کبھی نہیں ڈرا، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا. رو پڑی، اتنا روئی، پریشان ہے. اللہ، میں نے صرف تیری رضا اور رحمت کے لیے اسے بلایا، اور میں نے کہا پوری زندگی جب تک تیرے بچے تو ہے، یہ مال بھی تیرا، یہ پیسے بھی تیرے، یہ جانور بھی تیرے، یہ سب کچھ تیرا ہے، میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا. اللہ میں نے توبہ بھی کر لی، کبھی زندگی میں سے برائی کی دعوت نہ دی. میں نے اس کو پیسے بھی دیے، راشن بھی دیا، تیرے لیے. کس کے لیے؟ تیرے لیے. اللہ تو راضی ہو رہا. کائنات کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا پتھر بولے ہٹ گیا. اب سر بار نکلتا ہے مگر جسم نہیں. میرا رب کہتا ہوگا تیسرے کو بھی سنو وہ کیا بولتا ہے. بیٹا اوپر بلا لو، جاؤ اوپر بلا لو، جگہ بنا لیتے ہیں سر. چند منٹ ہیں، 4-5 منٹ میں اپنی بات مکمل کرو. تھوڑا آگے ہو جائے، تھوڑا آگے ہو جائے، قریب ہو جائے انشاءاللہ. یہ چند جمعے ہیں، انشاءاللہ کہیں اللہ سیٹنگ کروا رہا ہے انشاءاللہ، ہم قریب انشاءاللہ. تو جب کھلی مسجد مل جائے گی، عورتوں کے لیے بھی جگہ ہوگی، مردوں کے لیے بھی انشاءاللہ ہوگی. میں نے یقین کیجئے، میں نے لوگوں کو جو ساتھی احباب ہر جمعے فون کرتے یا بولتے کدھر جمعہ ہوگا، ان کو تو میں نے بتایا جمعہ ہوگا. اکثر دوستوں کو میں نے روکا کہ جمعہ پڑھنے، نہ جگہ نہیں. لوگ کہتے ہیں بھی بلاؤ، جگہ زیادہ لوگ ہیں. تو میں نے لوگوں کو روکا کہ آپ نہ آئیں، خواتین کو روکا کہ جگہ نہیں ہمارے پاس. اب اللہ تیسرے کو سننا چاہتا ہے. تیسرا بولا یا اللہ تو جانتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بکریوں کا چروایا ہوں، جنگل میں بکریاں لے جاتا ہوں اور انہیں چرا کر انہیں شام کو واپس لے آتا ہوں. اے میرے اللہ، ہر روز جب میں گھر آتا ہوں بکریوں کا دودھ دو کر، اے میرے مالک میرے بچے بھوک سے رو رہے ہوتے ہیں. تو جانتا ہے، تم ادھر دیکھیں، تو جانتا ہے. مگر پہلے میں اپنی ماں کو دودھ پلاتا، اپنے ابا کو دودھ پلاتا، پھر بچوں کو پلاتا. یا اللہ، ایک دن میں بکریاں چرانے چلا گیا، دور چلا گیا، جنگل میں چلا گیا، بارش اتری، میں پھنس گیا بارش میں. مجھے آدھی رات ہو گئی، میں رات کے 2-3 بجے تہجد کے ٹائم گھر پہنچا، ریوڑ لے کے مال کھڑا کیا، بکریوں کا دودھ دویا. میرے بچے رو رہے تھے،
اتنا رو رہے تھے کہ کہیں قریب تھا مر نہ جائیں۔ اللہ اس رات کو بھی میں نے اپنی روٹین نہیں بدلی، پہلے اپنی ماں کو جا کے پیالے میں دودھ پلایا، پھر اپنے باپ کو دودھ پلایا۔ بس میرے پاس تو یہی نیکی ہے، اور تو بھی جانتا ہے میں نے یہ کیا تھا۔ اگر تو راضی ہے تو پتھر ہٹا دے۔ محبوب خدا، محبوب کبریا، سید الانبیاء، شاف روز جلا، نبیوں کے امام، نبیوں کے نبی، رحمت للعالمین، میں قربان جاؤں میرے پاک نبی نے، میرے پاک رسول نے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کے رب نے ان کے غار کے منہ پہ جو ٹنوں وزنی پتھر تھا، اس بندے کی، تینوں آدمیوں کی دعاؤں کو، عملوں کو دیکھ کر اللہ نے وہ پریشانی ہٹا دی، غار کا منہ کھول دیا۔ اور علامہ اقبال میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، آج بھی ایک دوست نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ضرور سنانا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ پردیس میں ہے، تعلیم ہی مراحل میں ہے، اور کسی نے بولا اقبال آج ماں فوت ہو گئی، ماما والے ہو، ایک دن ایک کال آنی، ایک دن ایک کال آنی، کئیاں نو آ چکی ہے، کئیاں نے اپنے ماں نو قبر تے سپرد کر دیتا تھے، کئیاں نو آنی، ایک دن نے آنی کا۔ اب یہ نہیں پتا کہ پہلے اولاد کا نمبر آئے گا یا ماں باپ کا، جن کے والدین زندہ ہیں یہ کال ایک دن آئے گا۔ اقبال کو جب کال پہنچی، اس وقت خط کا دور تھا، خط پہنچا تو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھایا اور پردیس میں ہیں اور لکھنا شروع کر دیا۔ ماما والے ہو، علامہ اقبال نے کیا لکھا؟ کس کو اب ہوگا وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ میرے ویر شعیب چشتی صاحب سے پوچھو کدی فون آیا ہے؟ کدی امی دا فون آیا ہے کہ میرا پتر تو کتنے؟ کدی آیا؟ نہیں تو جدو تک کر نہیں گیا چشتی، اور تک ماں سوتی نہیں، اور تک ماں بس انتظار، میرا پتر نہیں آیا، میرا سہارا نہیں آیا، میری اکھان دا تارا نہیں آیا۔ کس کو اب ہوگا وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ اگلا جملہ سنیں، خاک مرکز پر تیری لے کر یہ صدا آؤں گا۔ شکیل بھائی کبھی آیا ہو کہ پتر تو گھر نہیں آیا تھے، اور ان کے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ اگلا جملہ سنیں، خاک مرکز پر تیری لے کر یہ صدا آؤں گا، شب میں اب کس کو یاد آؤں گا، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، تیری خدمت کے جب قابل ہوا تو چل بسی۔ ماواں دے خواب، ماواں دیاں دعاواں، ماواں دے جذبات، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا، ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کو خوش رکھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ حضرت شاہ اللہ کے ولی ملتان کی سرزمین سے گزرے ہیں، میں اللہ کے ولیوں کو، پیروں کو، بزرگوں کو دل سے مانتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے، ملتان کی سرزمین سے گزرے ہیں اللہ کے ولی حضرت شیخ سید عطا اللہ شاہ بخاری، پوچھئے کیا رحمت اللہ، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ گزرے۔ تو ایک دن وہ
مجلس میں بیٹھے ہیں، درس قرآن دے رہے ہیں، اور شاہ جی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کیر رحمت نازل فرمائے۔ جب قرآن پڑھتے تھے تو لوگ سنتے تھے، درس قرآن دے رہے ہیں تو ایک آدمی نے، نوجوان نے درس قرآن کے بعد کہا شاہ جی میرے واسطے بھی دعا کر دو۔ حاجی شاہ صاحب جو ہے ماشاءاللہ بہت بڑے افیسر ہیں، اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ سول میں آئے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرما دے۔ انہوں نے بڑا کردار ادا کیا کہ قاری صاحب کا جمعہ یہاں ہونے دو، قاری صاحب کو پریشان نہ کرو، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ حاجی شاہ صاحب نے دعا کر اللہ پاک نے پھر مدینے لے گئے ماشاءاللہ۔ وہاں عربی کے اندر وہاں انجینئروں کو خطاب کرتے رہے، جو انجینئر لوگ ہوتے تھے وہاں عربی میں خطاب کرتے تھے۔ اللہ کا بھی مدد بھیجتا ہے، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا کہ قاری صاحب کو خطبہ ہونے دو، جب ہمارا کوئی اچھا سیٹ اپ کہیں ہو گیا تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ جگہ چھوٹی ہے، لوگوں کو روکنا پڑتے ہوئے جمعہ یہاں پڑھنے نہ آنا، جگہ چھوٹی ہے۔ کیا بات کر رہا تھا جی میں؟ نوجوان نے بولا شاہ جی میرے واسطے دعا ہی کر دو۔ شاہ جی نے فرمایا نوجوان دے دس تیری ماں زندہ ہے۔ انہیں کہا شاہ جی ماں تے زندہ ہے، تو شاہ جی دے جملے سن بڑے سخت ہے، وہ کہ دفع ہو جا میری محفل دے وچوں، ماں دے جیوندیاں میرے کو دعا کرنا واسطے ہے کہ ماں دے جیوندیاں قاری صاحب حضرت صاحب شاہ صاحب فیصلہ آباد میں ایک آدمی ہے اسے کوڑ کی بیماری لگ گئی، شفا نہیں مل رہی، بڑے حکیموں کے علاج کیے۔ ایک دن کسی خطیب کا جمعہ سنا، حالانکہ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں، قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں، بس خطیب کے منہ سے نکل گیا کہ ماں کی جتی بھی سر تے رکھ لیں تے اللہ پریشانیاں دور کر دینا۔ ماں کی جتی سر تے رکھ کے نہ دعا مانگو اللہ پریشانی دور کر دینا، حالانکہ یہ قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ جٹ بندہ تھا، جٹ جیڑی گل سن لے نا پھر انہیں پلے پل لے دے۔ وہ گھر گیا، اس نے ماں دی جتی چکی تے سر تے رکھ لی تے کہندا عرشاں والے ربا ہن تے ماں دی جتی بھی سر تے رکھ لیے میں، اللہ مینوں شفا دے، کائنات دے رب دی قسم میں، پیدا کرنے والے دی قسم میں اللہ نے شفا دے دی۔ حالانکہ قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں، اے ہے ماں باپ کی عزت کر، ماں باپ کی خدمت کر، ماں باپ کا کہنا مان، ماں باپ کی ساتھ محبت کر، سب سے زیادہ محبت اپنے ماں باپ سے کر۔ ماں باپ کی محبت کے ساتھ کبھی یہ بھی نہ کرنا کہ بیوی پہ ظلم کر، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ تیرے بچوں کی ماں ہے، وہ تیرے بچوں کی ماں ہے۔ ہر کسی کا اپنا حق ہے، بیوی کو بیوی کا حق دے، ماں کو ماں کا حق دے، بہن کو بہن کا، اولاد کو اولاد کا۔ اس لیے اپنے حقوق پورے کر۔ اگر ماں باپ کسی بات میں تجھے غلط کہہ رہے ہیں تو پھر یہ بھی مسئلہ ہے میرے اللہ کے قرآن کا، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اب ماں باپ کہہ دے اپنی بیوی تے پٹرول چھوڑتے اگلا دے اور تیرا حق یہ نہیں بنتا کہ تو پٹرول لے دے ساڑ دے، نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب نافرمانی والا حکم کرے اس وقت پھر ماں باپ کی بات نہیں ماننی، ماں باپ کی بات نہیں ماننی، ماں باپ کی فرما برداری کر، لیکن دنیا کے معاملے میں ان کی عزت کر، احترام کر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری تیری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آج بہت سارے میرے بھائی احباب دکھی دعائیں درخواستیں لے کے آئے ہیں، میں اپنے پروردگار سے نماز کے بعد دعا کروں گا انشاءاللہ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ کتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں، پتہ نہیں کتنے جمعے یہاں میرا آپ کا ساتھ ہے، کہیں آگے اچھی جگہ کہیں بات ہو جائے انشاءاللہ۔ اصل میں ملتان رہنا چاہتا ہوں، مسجدیں یہاں ملتان میں بات ہوتی ہے، مسجدیں چھوٹی ہیں تو پھر میں وہاں نہیں جاتا، بلاتے ہیں کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو بات کرو۔ 2-3 جگہ اس ہفتے میں کافی باتیں ہوئی ہیں، لیکن مسجدیں چھوٹی ہیں، میں کسی بڑی مسجد کی تلاش میں ہوں، تو برحال دعا کریں اللہ پاک چھوٹیوں کو بھی بڑا کر دے تو وہ کرنے پہ قادر ہے، کرنے پہ قادر ہے کہ نہیں قادر ہے۔ اس لیے اس ٹائم اس وقت میں پکے ایمان سے نہ جمع ہوا ہوں کہ میں نے فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، کراچی یہ دور نہیں جانا، سفر سے بچنا ہے، بس میں نے ملتان رہنا ہے۔ اور جس دن کھلا ادارہ کسی کھلی جگہ مسجد مل گئی پھر آپ دیکھنا لشکر کتنا ہوگا۔ اگر حکومت اجازت دے میں ایک جمعہ روڈ پہ پڑھانا چاہتا ہوں، میں نے پڑھایا تھا یہاں سے لے کے وہاں تک
پلاٹ تک بھی دنیا ہی دنیا تھی اللہ کے فضل سے۔ میرے بھائیوں بس یہ قرآن کی محبت ہے اور نبی کی سنت کی محبت ہے۔ اللہ ہمیں پوری زندگی اہل بیت کا نوکر بنائے، پوری زندگی صحابہ کا نوکر بنائے، پوری زندگی اپنے ولیوں اپنے نیک بزرگوں کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔